دوستوں 1960 اور 70 کی دہائی میں امریکی سرزمین پر منشیات کا استعمال عروج پر تھا۔ اس دور میں میری جوانا اور ہیروئن عام استعمال ہونے والی ڈرگز تھیں۔ یہ کتنا بڑا ایشو تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ گیلپ سروے کے مطابق ہر 3 میں سے 2 امریکی میری جوانا کو ملک کا سنگین ترین مسئلہ اس دور میں قرار دے رہے تھے۔ اس پر مزید یہ ہوا کہ 1970 کی دہائی کے وسط میں یہاں کوکین کا استعمال بھی عام ہونے لگا اور اگلی 2 دہائیوں تک اس کی مانگ امریکہ میں اس قدر بڑھ گئی کہ ہر ہفتے ملک میں تقریباً 100 ٹن کوکین کولمبیا سے اسمگل ہو کر آنے لگی۔ اتنے بڑے پیمانے پر اسمگلنگ کے پیچھے کئی چھوٹے بڑے اسمگلرز تھے، لیکن اس کا 80% میڈیلین کارٹیل نامی گروپ اسمگل کیا کرتا تھا، اور اس کارٹیل کا سربراہ تھا پابلو ایمیلیو ایسکوبار گیویریا، جسے دنیا کنگ آف کوکین کے نام سے بھی جانتی ہے۔ پابلو ہر ہفتے تقریباً $420 ملین کی ڈرگز امریکہ میں اسمگل کیا کرتا تھا۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس دور میں امریکہ کے لیے یہ ایک شخص ہی بہت بڑا پرابلم تھا۔ ڈرگ اسمگلنگ کے بعد یہ شخص دولت مند تو ہوا ہی، ساتھ میں طاقتور بھی ہو گیا، اس قدر طاقتور کہ اس پر ہاتھ ڈالنا کم از کم کولمبین حکومت کے لیے تو ناممکن ہی ہو گیا۔ امریکی دباؤ پر اگر کبھی حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی کرتی تو اس کے ذمہ دار لوگوں کو یہ شخص راستے سے ہی ہٹا دیتا۔ دوستو، اس دور میں امریکہ کو ڈرگز کی لت سے بچانے اور اس اسمگلر کو پکڑنے کے لیے حکومتوں نے کیا اقدامات کیے؟ پابلو کیسے اتنا بڑا ڈرگ امپائر کھڑا کرنے میں کامیاب ہو گیا، اور فوربس کے مطابق دنیا کے 10 امیر ترین لوگوں میں وہ کیسے شمار کیا جانے لگا، اور اس بدنام زمانہ اسمگلر کا انجام کیا ہوا؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، پابلو 1949 میں جنوبی امریکہ کے شمالی ملک کولمبیا میں پیدا ہوا۔ وہ اکثر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے کہا کرتا کہ ایک دن وہ کولمبیا کا صدر بنے گا۔ پڑھائی میں اس کا دل نہیں لگتا تھا، وہ مجرمانہ سرگرمیوں میں ملوث ہو گیا تھا، مثال کے طور پر قبروں سے کتبے وغیرہ چرانا اور ان کو بیچنا۔ خود اس کے پاس ڈگری تو نہیں تھی، لیکن وہ جعلی ڈپلومے بنا کر بھی فروخت کیا کرتا تھا۔ بڑا ہوا تو کولمبین شہریوں کی کاریں چوری کرنے لگا۔ اس کے بعد پابلو کی سرگرمیوں میں مزید اضافہ ہوا تو اس نے 1971 میں ایک کولمبین بزنس مین کو اغوا کیا اور اس کی فیملی سے تاوان کا مطالبہ کر ڈالا۔ تاوان کی رقم وصول ہوئی تو رقم وصولی کے باوجود اس نے مقوی کا کام تمام کر دیا۔ ارلی 70s کے دوران جب امریکہ میں منشیات کا استعمال عروج پر تھا تو یہ اس وقت کولمبیا میں ہی لوکل سطح پر ڈرگ اسمگلنگ کا کام کیا کرتا تھا۔ امریکہ ڈرگز کی کتنی بڑی مارکیٹ بنتا جا رہا تھا، اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ ایک سروے کے مطابق یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے 33% اور ہارورڈ یونیورسٹی کے 25% طلباء کسی نہ کسی ڈرگ کا استعمال کم از کم ایک مرتبہ تب کر چکے تھے، اور باقی پبلک کا حال بھی اس سے مختلف نہیں تھا، حتیٰ کہ اسکول کے بچے بھی منشیات کے استعمال کا شکار ہوتے جا رہے تھے۔ 1969 میں رچرڈ نکسن جب امریکہ کے صدر بنے تو ان کے پیش نظر بڑے مسائل میں کولڈ وار، ویتنام وار کے علاوہ امریکہ میں منشیات کی روک تھام کا بڑا ایشو بھی تھا۔ اس دور کی مقبول ڈرگز میری جوانا اور ہیروئن وغیرہ میکسیکو اور کولمبیا سے امریکہ اسمگل کی جاتی تھیں۔ 1971 میں امریکی صدر نے اس خطرناک صورتحال سے نپٹنے کے لیے ڈرگز کے خلاف مہم کا آغاز بھی کر دیا۔ اس مہم کو ڈرگ وار کہا جاتا ہے۔ 1973 میں قائم کی جانے والی ڈرگ انفورسمنٹ ایڈمنسٹریشن بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس ادارے کے قیام کا مقصد ڈرگ اسمگلنگ کی روک تھام تھا، اور آج بھی یہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہے۔ دوستو، ڈرگز امریکہ کے لیے تو ایک سنگین مسئلہ تھا، لیکن پابلو جیسا شاطر انسان اس کو ایک بڑی بزنس اپرچونٹی کے طور پر دیکھ رہا تھا۔ مڈ 70s میں کوکین بھی امریکیوں میں خاصی مقبول
مقبول ہونے لگی جو زیادہ تر کولمبیا ہی سے امریکہ میں اسمگل کی جاتی تھی۔ پابلو کو لگا کہ اگر وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے تو دولت اور طاقت حاصل کرنے کا خواب پورا کر لے گا۔ 1975 میں اس نے ایک لوکل کولمبین ڈرگ لارڈ کو مروا دیا اور اس کے نیٹ ورک کا کنٹرول خود سنبھال لیا۔ اس کے بعد پابلو نے ڈرگ اسمگلنگ آپریشنز کے دائرہ کار کو بڑھانا شروع کیا۔ یہ نیٹ ورک بعد میں میڈیلین کارٹل کے نام سے بہت مشہور ہوا اور اس نے مختلف ذرائع سے منشیات بالخصوص کوکین دوسرے ممالک اور امریکہ اسمگل کرنا شروع کر دی۔ پابلو نے ڈرگ اسمگلنگ کو باقاعدہ ایک سپلائی چین کی شکل دی۔ کوکین کے لیے درکار را مٹیریل کی کاشت اس وقت زیادہ تر بولیویا، پیرو اور ایکواڈور میں ہوا کرتی تھی۔ پابلو را مٹیریل زیادہ تر انہی ممالک سے کولمبیا لے کر آتا۔ یہاں وہ پاؤڈر کوکین کی تیاری کرتا اور پیکنگ کے بعد امریکہ بھیج دیا جاتا۔ 1970 کی دہائی کے اختتام تک امریکہ میں ڈرگز کی بڑھتی ہوئی مانگ کو دیکھتے ہوئے وہ کئی ڈسٹریبیوشن روٹس اور نیٹ ورکس قائم کر چکا تھا۔ وہ پاناما اور میکسیکو کے علاوہ کیریبین آئی لینڈ نارمنز کے راستے بھی ڈرگز اسمگلنگ کیا کرتا تھا۔ یہ آئی لینڈ کیریبین ملک بہاماس کا حصہ ہے۔ یہاں اس نے ایک بڑا شپمنٹ اور ری فیولنگ پوائنٹ بھی قائم کر رکھا تھا۔ امریکہ کی جنوبی ریاست فلوریڈا سے یہ جزیرہ محض 350 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ پابلو ڈرگ اسمگلنگ کے لیے نت نئے طریقے آزمایا کرتا تھا۔ کبھی وہ جیٹ کے ٹائرز میں، کبھی مچھلیوں کے پیٹ میں ڈرگز ڈال کر اسمگل کیا کرتا۔ امریکن مارکیٹ چونکہ بہت بڑی تھی، یہاں سے بہترین ریونیو بھی حاصل ہو رہا تھا، لہٰذا اس کا زیادہ تر فوکس بھی امریکن مارکیٹ ہی پر تھا۔ 1976 میں ایک بار وہ اپنی کار کے اسپیئر ٹائر میں ایکواڈور سے کولمبیا کوکین اسمگل کرتے ہوئے پکڑا بھی گیا اور اسے گرفتار کر لیا گیا، لیکن گرفتاری اس کے لیے کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ اس نے جج کو رشوت دے کر جلد ہی رہائی حاصل کر لی۔ جیل سے رہائی کے بعد اس نے سب سے پہلے اس پولیس آفیسر کا کام تمام کروایا جس نے اس کو گرفتار کیا تھا۔ امریکن ڈرگ مارکیٹ میں وہ اس حد تک پینیٹریٹ کر چکا تھا کہ یہاں ہر 5 میں سے 4 لوگ میڈیلین کارٹل کی اسمگل شدہ ڈرگز ہی استعمال کر رہے تھے، یعنی اس کا مارکیٹ شیئر 80% تک تھا۔ یہاں وہ انتہائی مطلوب شخص بھی بن چکا تھا۔ 1977 میں جیمی کارٹر نے امریکہ کی حکومت سنبھالی تو انہیں بھی ڈرگ کی روک تھام کا سنگین چیلنج درپیش تھا۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ان کی ایڈمنسٹریشن نے کولمبیا کے ساتھ ایکسٹراڈیشن ٹریٹی بھی سائن کی۔ اس معاہدے کے تحت کولمبین حکومت کسی بھی شخص کو ٹرائل کے لیے امریکہ کے حوالے کر سکتی تھی جو انہیں مطلوب ہو۔ اس دور میں ڈرگ ٹریفکنگ ہی سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ دراصل ڈرگ ٹریفکنگ کی روک تھام ہی اس معاہدے کا بنیادی مقصد تھا۔ پابلو کو اس ٹریٹی پر شدید اعتراض تھا کیونکہ اس کا نشانہ چھوٹے موٹے ڈرگ لارڈز کے ساتھ ساتھ بالخصوص وہی تھا۔ اس معاہدے کی توثیق 1981 میں ہوئی۔ دوستوں، امریکہ میں ڈرگ اسمگلنگ زیادہ تر فلوریڈا کے ذریعے ہی ہوا کرتی تھی، لہٰذا 1982 میں امریکی حکومت نے ساؤتھ فلوریڈا ڈرگ ٹاسک فورس بھی قائم کی۔ اس میں امریکن نیوی، آرمی، FBI اور کسٹمز کے اہلکار شامل تھے۔ اس ٹاسک فورس کا مقصد ڈرگ اسمگلرز کے خلاف کریک ڈاؤن تھا۔ پابلو چونکہ ایک انتہائی زیرک انسان تھا، اسمگلنگ سے وہ بے پناہ دولت بھی کما چکا تھا۔ اس دولت میں سے وہ کچھ رقم غریبوں کی امداد کے لیے بھی استعمال کیا کرتا تھا۔ اپنے چیریٹی ورک کی وجہ سے وہ اب ایک پبلک فگر بھی کولمبیا میں بن چکا تھا۔ اس کا کولمبین صدر بننے کا خواب ابھی ادھورا ہی تھا، لہٰذا 1980 کی دہائی میں اس نے سیاست میں بھی قدم رکھ دیا اور 1982 میں وہ کولمبین پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس کا ممبر بھی بن گیا، لیکن یہاں اسے شروع دن سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت کے کولمبیا کے منسٹر آف جسٹس نے پابلو پر اس کی مجرمانہ سرگرمیوں کی وجہ سے بے حد اعتراضات اٹھائے۔ 2 سال تک وہ پارلیمنٹ کا ممبر رہا، لیکن 1984 میں اس نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس کے 3 ماہ بعد پابلو نے کولمبین منسٹر آف جسٹس کا بھی کام تمام کروا دیا۔ اس واقعے کے بعد ڈرگ اسمگلرز کو امریکہ کے حوالے کرنے کی تحریک کولمبیا میں زور پکڑنے لگی۔ اس دوران پابلو کچھ عرصہ کے لیے روپوش ہونے کے بعد پاناما چلا گیا۔ پابلو کا اپنے کام میں رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا: رشوت لو اور راستے سے ہٹ جاؤ یا پھر گولی کھانے کے لیے تیار رہو۔
वो पूरी ज़िंदगी इसी असूल पर कारबंद रहा। दोस्तों, उसका नेटवर्क बेहद बड़ा था। अब ऐसा भी नहीं था कि उसमें सिर्फ कोलंबियंस ही शामिल हों। स्मगलिंग के धंधे में उसके साथ अमेरिकन्स, मैक्सिकन्स और पानामीज वगैरह भी शामिल थे। एक बार उसने अपने नेटवर्क से मुंसलिक अमेरिकन पायलट को ही जान से मरवा दिया था। उसके बारे में पाब्लो को शक गुजरा था कि ये शख्स उसके साथ डबल गेम कर रहा है। वो जैसे जैसे ताकतवर हुआ, उस पर हाथ डालना मज़ीद मुश्किल होता चला गया। जैसा कि हम आपको बता चुके कि पाब्लो को एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी पर शदीद एतराज़ था। वो हरगिज़ नहीं चाहता था कि उसको अमेरिका के हवाले किया जाए। उसने यहाँ तक भी कहा कि वो अमेरिका की जेल पर कोलंबिया की कब्र को तरजीह देगा। यही वजह है कि इस माहदे की मुखालफत में होने वाली कैंपेन्स की वो खुलकर हमायत और फिनांसिंग किया करता था। उसके असर व रसूख की वजह से 1985 में कोलंबियन गवर्नमेंट ने एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी को ख़त्म भी कर दिया था, लेकिन नए कोलंबियन सदर ने ये मुआहदा एक बार फिर दोबारा बहाल कर दिया था। 1980 की दहाई इख्तिताम को पहुंच रही थी। पाब्लो की कार्रवाइयों में कमी तो क्या होती, बल्कि इनमें इजाफा ही हो रहा था। वो मज़ीद दौलतमंद और ताकतवर हो गया था। 1990 की दहाई का आगाज़ हुआ तो कोलंबियन हुकूमत पर अमेरिका की तरफ से पाब्लो को हवाले करने का दबाव मज़ीद बढ़ने लगा, लेकिन इधर उसने भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के ख़ात्मे के लिए हुकूमत पर दबाव जारी रखा। अब की बार पाब्लो इस कोशिश में कामयाब भी हो गया। 1991 में कोलंबिया का नया आइन तैयार हुआ तो इसमें किसी कोलंबियन शहरी को अमेरिका या किसी दूसरे मुल्क के हवाले करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिकी हवालगी का खतरा टला तो बढ़ते हुए दबाव को मद्देनजर रखते हुए पाब्लो ने खुद ही सरेंडर करने का फैसला कर लिया। लेकिन दोस्तों, ये सरेंडर मशरूत था। उसने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो अपनी जेल खुद बनाएगा। पाब्लो की इस शर्त को मान लिया गया और इस तरह वो अपनी ही बनाई हुई शाहाना जेल में चला गया। यहाँ इसे हर सहूलत मैसर थी। कोलंबियन अथॉरिटीज़ को इस जेल से 3 मील दूर रहने की हदायत थी। पाब्लो ने जेल से भी अपनी ड्रग एम्पायर को कंट्रोल करना जारी रखा। हुकूमत ने जब देखा कि ये ऐसे सुधरने वाला नहीं तो उसको रवायती जेल में कैद करने का फैसला कर लिया गया। 1992 में वो तकलीफ दे कैद से बचने के लिए वहाँ से भाग निकला। अगले 1.5 साल तक उसका कोलंबियन और अमेरिकी फोर्सेस के साथ बिल्ली चूहे का खेल जारी रहा। इस दौरान कोलंबिया और अमेरिकी हुकूमत ने पाब्लो को पकड़ने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स के इनामात का ऐलान भी कर दिया। बिलाखिर 1993 में अमेरिकन इंटेलिजेंस ज़राए और टेक्नोलॉजी की मदद से हासिल होने वाली मालूमात की बुनियाद पर पाब्लो को ट्रेस कर लिया गया। इसके बाद पुलिस ने इसकी रहायशगाह पर छापा मारा। पाब्लो ने सामने मौत को देखकर भागने की कोशिश भी की, लेकिन इस बार उसकी किस्मत ने साथ ना दिया और गोली लगने से वो मारा गया। पाब्लो की मौत अमेरिका के लिए द वार अगेंस्ट ड्रग्स में एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। इसके बाद मेडेलियन कार्टेल का असर व रसूख भी आहिस्ता आहिस्ता कम होता चला गया। दोस्तों, पाब्लो की छपाई हुई बल्कि ज़मीन में दफन की गई बेशुमार दौलत आज भी कोलंबिया में मुख्तलिफ जगहों पर मौजूद है। बाज़ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस ज़मीन में दफन शुदा रकम में से $75 मिलियन अब तक मिल चुके हैं। 2018 में पाब्लो के भतीजे को उसकी एक पुरानी रहायशगाह की दीवार से $18 मिलियन मिले थे। 2009 में उसके बेटे ने ये इंकशाफ भी किया कि एक बार उसके वालिद ने अपनी बेटी को यानी उसकी बहन को सर्दी से बचाने के लिए $2 मिलियन को आग लगा दी थी। पाब्लो की वफ़ात के बाद उसके 20 मरबा किलोमीटर पर फैले महल नुमा घर को एक म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया। इस मशहूर ज़माना ड्रग लॉर्ड की ज़िंदगी पर बेशुमार मूवीज़ और टीवी सीरीज़ बन चुकी हैं। टीवी सीरीज़ नार्कोस इसी बदनामे ज़माना ड्रग स्मगलर के बारे में है। दोस्तों, आपको पाब्लो एस्कोबार के बारे में ये वीडियो कैसी लगी और आप मज़ीद किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट्स में अपनी राय से आगाह करें। और इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।